نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار اللہ پاک نے جو مجھے اور آپ کو دین اسلام اور شریعت عطا فرمائی ہے یہ 5 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد و نظریات، نمبر 2 اعمال و عبادات، نمبر 3 اخلاق و عادات، نمبر 4 رہن سہن معاشرات، نمبر 5 لین دین معاملات۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے عقائد اور نظریات، یہ پوری شریعت کی بنیاد، پوری شریعت کا نچوڑ اور اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، عبادت اور عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے، اخلاق اور عادات اس کے لیے مفید ہیں، رہن سہن اور معاشرات اس کے لیے مفید ہیں، لین دین اور معاملات کا درست ہونا اس کے حق میں مفید ہے۔ اور اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اعمال اور عبادات اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے، اچھے اخلاق اور عادات جہنم سے نجات نہیں دلا سکیں گے، لین دین اور معاملات کا درست ہونا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، رہن سہن اور معاشرات کی درستگی اسے جنت میں لے کر نہیں جا سکے گی۔ بعد والی 4 چیزوں کا قبول ہونا، اس کے لیے بنیاد عقائد، نظریات، ایمانیات ہیں۔ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ ہمارا نظریہ ہے اگر حضور نہ ہوتے ہمیں اللہ کے بارے میں صحیح معلومات نہ ملتی، اگر حضور نہ ہوتے ہمیں انبیاء کی نبوت کے بارے میں صحیح معلومات نہ ملتی، اگر حضور نہ ہوتے ہمیں قرآن نہ ملتا، اگر حضور نہ ہوتے ہمیں قیامت اور آخرت کے عقائد کے بارے میں درست رہنمائی نہ ملتی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر اعتماد کرنا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور کی زبان پر اعتماد ہوگا توحید ملے گی، حضور کی زبان پر اعتماد ہوگا انبیاء کی نبوت ملے گی، حضور کی زبان پر اعتماد ہوگا قرآن ملے گا، حضور کی زبان پر اعتماد ہوگا آخرت کے بارے میں صحیح معلومات ملیں گی۔ یاد رکھنا اگر کوئی بندہ لسان نبوت پر اعتماد نہیں کرتا
وہ قرآن کریم کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن کا قرآن ہونا بھی تب ثابت ہوگا جب حضور کی مبارک زبان پر اعتماد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرے حکم سے بولتا ہے۔ جب تک حکم خدا نہ ہو لسان مصطفیٰ حرکت میں نہیں آتی۔ جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی ارشاد نہیں فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان پر اعتماد کی وجہ سے امت کے علماء نے ہر اس چیز کی حفاظت کی ہے جس کی نسبت اور تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ قول رسول ہو تب محفوظ کیا، فعل رسول ہو تب محفوظ کیا، تقریر رسول ہو تب محفوظ کی، اوصاف رسول ہوں تب محفوظ کیے۔ آج ہم دنیا کے سامنے یہ بات تحدی اور چیلنج کے ساتھ تحدیث بالنعمت کے طور پر کہہ سکتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جیسی کامل اور مکمل سیرت ہمارے نبی کی محفوظ ہے، ایسی سیرت انبیاء میں سے کسی نبی کی امت کے پاس محفوظ نہیں۔ ہمارے پیغمبر نے اگر کوئی بات ارشاد فرمائی، آج ہمارے پاس بات بھی محفوظ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اگر کوئی اشارہ فرمایا، ہمارے پیغمبر کے اشارات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کام کو لے کر چلے، اللہ اسے دیں گے کیا؟ حدیث مبارک میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، جس کے پاس مجھ محمد کا فرمان پہنچے، میری حدیث پہنچے، پھر وہ اس حدیث کو محفوظ کرے حتی یبلغہ، پھر آگے امت تک اس حدیث کو پہنچائے۔ معلوم ہوا لسان نبوت پر اعتماد کر کے اللہ کے نبی کے فرمان کی حفاظت کرنا، یہ ایسا کام ہے جو انسان کی دنیا بھی بناتا ہے، ایسا کام ہے جو انسان کی عقبہ اور آخرت بھی بناتا ہے۔ حدیث مبارک کسے کہتے ہیں؟ علماء کے لیے کہوں گا، حدیث مبارک نام ہے دو چیزوں کا، نمبر 1 روایت، نمبر 2 درایت۔ آپ حضرات سمجھیے، حدیث مبارک دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 نبوت کے الفاظ جسے روایت کہتے ہیں، نمبر 2 ان الفاظ کا معنی، مطلب اور مفہوم جسے درایت کہتے ہیں۔ کائنات میں جس بندے نے اللہ کے نبی کی روایت اور الفاظ کی حفاظت کی، وہ بھی اس خوشخبری کا مستحق ہے۔ کائنات میں جس بندے نے اللہ کے نبی کی درایت، الفاظ، معنی اور مطلب کی حفاظت کی، وہ بھی اس خوشخبری کا مستحق ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لفظ فرمایا، امت میں جس طبقے نے ان الفاظ کو محفوظ کیا انہیں محدثین کہتے ہیں، اور امت کے وہ طبقہ جنہوں نے نبوت کے الفاظ کے مطلب کو محفوظ کیا اسے کبھی متکلم کہتے ہیں، کبھی فقیہ کہتے ہیں، کبھی صوفی، مرشد اور شیخ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی بات ایسی فرمائیں جس میں کسی عقیدے کا بیان ہو، ایمانیات کا بیان ہو، جو اسے سمجھے اسے متکلم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی لفظ فرمائیں، ان الفاظ میں بات وہ ہو جس کا تعلق عمل سے ہو، جو اسے سمجھے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی لفظ ایسا فرمائیں جس کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے ہو، باطن سے ہو، اخلاق سے ہو، جو اسے سمجھے اسے صوفی، مرشد اور شیخ کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ، محدثین نے الفاظ نبوت کی حفاظت کی،
اللہ کے نبی کی خوشخبری کے مستحق متکلمین نے عقائد لکھ کر امت کے حوالے کیے۔ اللہ کے نبی کی اس خوشخبری کے مستحق فقہاء نے فقہی مسائل کو حل کیا، وہ بھی اس خوشخبری کے مستحق صوفیاء نے علم تصوف کی بنیاد رکھ کر اخلاق و عادات کو مرتب فرمایا، وہ بھی اس خوشخبری کے مستحق ہے۔ آج المیہ اور بدبختی یہ ہے، امت میں یہ سوچ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، حدیث الگ چیز کا نام ہے، عقیدہ الگ چیز کا نام ہے، حدیث الگ چیز کا نام ہے، فقہ الگ چیز کا نام ہے، حدیث الگ چیز کا نام ہے، تصوف الگ چیز کا نام ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبوت کے الفاظ محفوظ ہوں اسے حدیث کہتے ہیں، متن اور معنی اور مطلب میں عقیدہ محفوظ ہو اسے عقیدہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا عمل مبارک محفوظ ہو اور وہ اسے مدون ہو اسے فقہ کہتے ہیں، علم تصوف مدون ہو اسے اگر اخلاق مدون ہو اسے علم تصوف کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں محدثین الگ ہیں، متکلمین الگ ہیں، محدثین الگ ہیں، فقہاء الگ ہیں، محدثین الگ ہیں، صوفیاء الگ ہیں، یہ الگ الگ ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے رقیب ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں ان میں سے صرف ایک پہلو پر بات کروں گا۔ ایک متکلم ہوگا، ایک عالم ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر ایک عقیدہ دے گا۔ جب ہم محدث کے دروازے پہ چلیں گے محدث اس عقیدے پر دلیل دے گا، عقیدہ متکلم کا ہوگا، دلیل محدث کی ہوگی، بات فقیہ کرے گا، دلیل محدث دے گا، بات صوفیاء کی ہوگی، دلیل محدثین دے گے۔ اگر میں آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں عقیدہ ہمارا ہوگا، دلیل امام بخاری دیں گے، عقیدہ ہمارا ہوگا، دلیل امام مسلم دیں گے، عقیدہ ہمارا ہوگا، دلیل محدثین شوافع، مالکیہ اور حنابلہ دیں گے۔ چند ایک عقائد پر توجہ کیجئے۔ ہمارے متکلمین نے عقیدہ دیا، ہمارے فقہاء نے عقیدہ دیا، محدثین نے اس عقیدے پر دلیل دیے۔ پہلا عقیدہ میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے پہلے صفحے پہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی واحد لا شریک لہ۔ میرا عقیدہ یہ ہے اللہ کی خدائی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی مخصوص صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے مخصوص ناموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر معبود ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی خالق ہے صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی مالک ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی رازق ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی حی ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی قیوم ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی مسجود ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی عالم الغیب ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی مختار کل ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں۔ ان عقائد کو ماننے کا نام توحید ہے۔ ان عقیدوں میں سے کسی ایک میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ عقیدہ امام صاحب نے دیا، اللہ کو ایک مانو گے تو جہنم سے بچو گے، اگر شرک کرو گے تو جہنم سے نہیں بچ سکو گے۔ سوال یہ ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل دینے والے حضرت امام بخاری ہیں۔ آپ صحیح بخاری کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں، حضرت معاذ سے روایت فرماتے ہیں، ایک موقع پر میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار، حضور آگے میں اللہ کے نبی کے پیچھے، چلتے چلتے اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے معاذ ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، جب آپ موجود ہیں آپ ہی فرما دیں۔
اللہ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے عبادت صرف خدا کی کریں، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہریں۔ حضور یہ تو اللہ کا حق بندوں پہ ہوا، اب بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ کے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو بندہ خدا کو ایک مانے اللہ کبھی اس کو عذاب نہ دے۔ عقیدہ ابو حنیفہ کا دلیل دینے والے بخاری ہیں، عقیدہ دینے والا متکلم، دلیل دینے والا محدث ہے۔ ہمارے عقائد میں دوسرا عقیدہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، ہمارا ایمان یہ ہے اللہ پاک مکان سے پاک ہیں، اللہ کو رہنے کے لیے کسی مکان کی ضرورت نہیں، اللہ کو رہنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں، اللہ عرش سے بھی بے نیاز، اللہ عرش کے علاوہ دیگر جگہوں سے بھی بے نیاز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو جگہ بنے جہاں پر کوئی ٹھہرے اسے مکان کہتے ہیں، ٹھہرنے والے کو مکین کہتے ہیں۔ جب بھی کائنات میں کوئی بندہ کسی جگہ پہ ٹھہرے گا اسے مکان کی ضرورت پڑے گی، اسے جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ مکین کی ضرورت مکان اس وقت ہے جب مکین کا جسم ہو، اگر مکین جسم سے پاک ہو پھر اسے جگہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اللہ پاک جسم سے پاک، جب خدا کا جسم نہیں ہے اللہ کو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ امام طحاوی کی عبارت کی روشنی میں یہ ہے اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے این اللہ، اللہ کہاں ہے، ہم جواب دیں گے اللہ موجود بلا جسم، اللہ موجود بلا جہت، اللہ موجود بلا مکان، اللہ ہے مگر جسم سے پاک ہے، اللہ ہے مگر جہت سے پاک ہے، اللہ ہے مگر مکان سے پاک ہے۔ اسے سمجھیں کیسے؟ سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھتے ہیں فلاں نے کہا اللہ عرش پر، آپ نے کہا اللہ ہر جگہ، جگہ تو آپ نے بھی مانی ہے، ہم نے کہا نانا ہر جگہ پہ ہونا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارے عقیدے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے اللہ کہاں، ہم جواب دیں گے اللہ جسم سے پاک۔ جب کوئی پوچھے اللہ کہاں، ہم جواب دیں گے اللہ مکان سے پاک۔ جب کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے، ہم جواب دیں گے اللہ جہت سے پاک ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے جب جگہ نہیں تھی اللہ اس وقت بھی تھے، آج جگہ ہیں، اللہ آج بھی ہیں، جب جگہ ختم ہو جائیں گی اللہ تب بھی رہیں گے۔ مزید سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو۔ یہ تعمیم امکنہ ہمارا عقیدہ نہیں، تعمیم امکنہ یہ تعبیر لا مکان کی ہے۔ اصل عقیدہ یہ اللہ جگہ سے پاک۔ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ پر موجود۔ علماء کے لیے کہوں گا ایک ہے اللہ موجود بلا مکان، ایک ہے اللہ موجود فی کل مکان۔ ہمارا عقیدہ بلا مکان کا ہے، ہمارا عقیدہ فی کل مکان کا نہیں ہے۔ جب جگہ نہیں تھی اللہ تب بھی تھے، جگہ ہیں اللہ اب بھی ہیں، جب جگہ نہیں ہوں گی اللہ تب بھی ہوں گے۔ سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں اس عقیدے کو کہہ دیا جاتا ہے اگر بات آسمان کی کرو گے اللہ موجود ہے، بات زمین کی کرو گے اللہ موجود ہے، بات انسانیت کی کرو گے اللہ موجود ہے۔ امام طحاوی نے عقیدہ دیا ہوا مستغن عن العرش وما دونہ، اللہ عرش سے بھی پاک ہے، عرش کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھی پاک ہے۔ آئیے محدثین کے در پہ چلیں۔ امام طحاوی نے عقیدہ دیا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو، کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو۔ یہ تعمیم امکنہ کا عقیدہ امام طحاوی نے دیا۔ اس پر دلیل کیا ہیں؟
پہلی دلیل دینے والے امام مسلم صحیح مسلم کی دوسری جلد میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے اے میرا بندہ ذرا یہ بتا، مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں دیا، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ بندہ عرض کرے گا اللہ آپ تو خدا کائنات کو پالنے والے، کیا آپ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ آپ کی عیادت کرنے کے لیے میں آتا۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تجھے پتہ نہیں اما علمتا ان عبدی فلانا مریضا فلم یعد فلم تعدہ اما علمتا انک لو اتہ لوجدتنی اندہ۔ تیرے گھر کے قریب ایک بندہ بیمار ہوا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا مجھ خدا کو اس کے پاس موجود پاتا۔ پتہ یہ چلا کائنات میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث مبارک میں فرمایا جسے امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کی، فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کی مخلوق پر رحم تم کرنا، اللہ رحم تم پر فرمائیں گے، مخلوق کا خیال تم کرنا، خالق تمہارا خیال کریں گے۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان سے پتہ چلا آسمان ایسی جگہ جہاں پر اللہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ۔ اس پر تیسری دلیل امام بیہقی نے سنن الکبریٰ بیہقی کی چوتھی جلد میں لکھا، حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما تزکیۃ المرأۃ مرء نفسہ یا رسول اللہ، حضور یہ تو فرمائیے انسان کا ایمان کب کامل ہوتا ہے، انسان کا تزکیہ کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، جب انسان کا عقیدہ بن جائے میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ میرے ساتھ ہے، اگر میں گھر میں خدا میرے ساتھ ہے، اگر میں سفر میں اللہ میرے ساتھ ہے، اگر میں حضر میں اللہ میرے ساتھ ہے، اگر میں فضا میں اللہ میرے ساتھ ہے۔ امام طحاوی نے عقیدہ دیا ہوا مستغن عن العرش وما دونہ، کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو۔ عقیدہ امام طحاوی نے دیا، دلائل محدثین نے دیے۔ عقیدہ امام طحاوی کا، دلائل محدثین کے۔ کس کم بخت نے کہا محدث الگ متکلمین الگ، احناف الگ شوافع الگ، عقیدہ ہمارا، دلیل محدثین دے رہے ہیں اور دلیلیں وہی دیتا ہے جو اپنا ہو، دلیلیں وہی دیتا ہے جو اپنا ہو۔ ہمارا عقیدہ اللہ نے اپنی ذات کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہمارا عقیدہ جسے امام نسوی نے عقیدہ نسویہ میں لکھا قد ارسل اللہ تعالی رسلا من البشر، اللہ نے کائنات میں جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے انسان بھیجے۔ اللہ نے انسانوں کے علاوہ کبھی کسی سرک میں اللہ نے تاج نبوت نہیں سجایا۔ آدم سے لے کر حضور تک اللہ نے کائنات میں جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے۔ عقیدہ امام نسوی کا، اس پر دلیل کیا؟ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کی دوسری جلد میں عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، اللہ کے نبی انسان تھے، اللہ کے نبی بشر تھے۔ عقیدہ متکلم کا، دلیل دینے والا محدث ہے۔ ہمارا چوتھا عقیدہ اللہ نے تمام کے تمام انبیاء کو انسان تو بنایا لیکن ہمارے جیسا نہیں بنایا۔ جب باری صفات کی آئے گی، باری خصوصیات کی آئے گی، اللہ اپنے نبی کو صفات وہ دیں گے جو امت کو عطا نہیں فرمائیں گے۔ نبی اور امتی میں جو فرق ہیں ان میں سے ایک فرق وہ جو عقیدے کے طور پر مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر میں ان الفاظ میں دیا والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح۔ فرماتے ہمارا ایمان ہے اللہ کا نبی جب دنیا میں آ جائے نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، نبی جب دنیا میں آ جائے نبی کی زندگی میں معصیت نہیں ہوتی،
اللہ کے نبی دنیا میں آ جائیں، نبی اللہ کی نافرمانی جسے معصیت کہتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتا، عقیدہ امام نے دیا۔ آئیے دلیل کے لیے محدثین کے در پہ چلیں۔ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی جلد میں حدیث مبارک نقل کی، فرمایا لوگو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی بندہ میری بات نہ ہو میری طرف منسوب کرے، میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرے گا، اسے چاہیے جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ پتہ یہ چلا جب نبی کی طرف کذب کی نسبت کرنا جائز نہیں، وہ نبی خود جھوٹ کیسے بولے گا؟ جب نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا جرم ہے، وہ نبی خود جھوٹ کیسے بولے گا؟ نبی کے کذب سے پاک ہونے کو عقیدہ عصمت کہتے ہیں۔ عقیدہ ابو حنیفہ کا دلیل دینے والا بخاری ہے، عقیدہ متکلم کا ہے، دلیل دینے والے کو محدث کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبیوں میں سے جو نبی بھی ہیں ان میں سب سے افضل نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ نے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بنایا۔ امام نصفی نے عقیدہ نصفیہ میں لکھا افضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء میں سے جو سب سے افضل ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ عقیدہ میرا تھا، دلیل کہاں پہ؟ آئیے امام مسلم کے در پر، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزیں دے کر انبیاء کا امام بنایا، 6 خصوصیات عطا فرما کر افضل الانبیاء بنایا۔ عقیدہ دینے والے نسبی ہیں، دلیل دینے والے مسلم ہیں، عقیدہ دینے والے متکلم ہیں، دلیل دینے والے محدث ہیں۔ عقیدہ دینے والے متکلم ہیں، اس پر دلیل دینے والے محدث ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا۔ اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا، آمینہ کے لال پر اسے ختم فرمایا۔ امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں لکھا انہو خاتم الانبیاء، اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ عقیدہ امام طحاوی نے دیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل دینے والے کو بخاری کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے لوگوں میری مثال، پہلے انبیاء کی مثال ایسے جیسے ایک مکان اور محل ہو، ایک بندہ بناتا ہے، خوبصورت سجاتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے آ کر محل کو دیکھا، انہوں نے آ کر مکان کو دیکھا، اس کی خوبصورتی پر داد دی، اس کی خوبصورتی پر رشک کیا، بنانے والے کی کاریگری کی حسن کارکردگی کے جملے کہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی، کسی کہنے والے نے کہا اللہ وزیت حاضی اللبینہ، اے کاش اگر یہ اینٹ لگا دی جاتی محل کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی۔ فرمایا لوگوں اسی طرح اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، پہلے نبی آدم، چلتے رہے، اللہ نے قصر نبوت کی تعمیر کی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی ہے۔ عقیدہ دینے والے طحاوی ہیں، دلیل دینے والے بخاری ہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔